ہم نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ در حقیقت یہ بات سارے مفاد کی ہوتی ہے۔ جب انسان کا اپنا مفاد ہو تو مرد بھی مرد کا دشمن بن جاتا ہے۔ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا جب میں پردیس سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وطن واپس لوٹا۔ میں کوئی دل پھینک انسان نہیں تھا۔ ایک عرصے باہر رہا تھا اور اس عرصے میں اپنے نفس کی خواہشات کو بے لگام ہونے نہیں دیا تھا، لیکن مجھے پتا تھا وطن واپسی کے بعد مجھ سے ایسا گناہ بھی سرزد ہو جائے گا جس پر ساری زندگی کا پچھتاوا ہاتھ آ جائے گا۔ وطن واپسی پر رشتہ داروں اور دوست احباب کے ہاں دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ سب یوں عزت دے رہے تھے جیسے تعلیم نہیں دنیا فتح کر کے آیا ہوں۔ ایسے میں ایک دن دوست کی بلاوے پر اس کے گھر دعوت پر گیا تھا، جہاں پہلی بار میں نے اس ظالم حسینہ کو دیکھا تھا۔ اس کے روپ کا اثر کچھ یوں مجھ پر چڑھا تھا کہ سب کچھ بھلا چکا تھا۔ تمیز، تہذیب، والدین کی تربیت، حتیٰ کہ اپنے اندر تک کی انسانیت۔ اور کچھ چاہیے آپ کو؟ میرے سامنے سے کھانے کے برتن اٹھاتے ہوئے دل نشین سوال کر رہی تھی۔ اپنے نام کی طرح وہ بھی دل نشین تھی۔ میں نے تکلف نبھاتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا، جس پر میرے بائیں جانب بیٹھا میرا دوست یاسر ہنستے ہوئے گویا ہوا، تکلیف نہ کر یار، جاؤ دل چائے لے آؤ۔ مجھ سے کہنے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو حکم دیا تھا، جس پر وہ فرما برداری سے سر ہلاتی فوراً کمرے سے نکل گئی۔ جب میں نے حسرت سے اس کی پشت کو دیکھا، سوچ رہا تھا اتنی حسین اور فرما بردار بیوی اگر مجھے مل جائے تو زندگی جنت بن جائے گی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لے کر آئی، جسے پینے اور چند مزید باتوں کے بعد میں یاسر سے پھر ملنے کا وعدہ کرتا اس کے گھر سے نکل گیا تھا۔ آنے والے دنوں میں یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ اب میں بلا جھجک یاسر کی غیر موجودگی میں بھی اس کے گھر چلا جاتا تھا۔ یہ حوصلہ ابھی مجھے دل نشین کی شوق طبیعت کی وجہ سے ملا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تھے۔ میں ایک زہریلا سانپ بنتا جا رہا تھا جو اپنے ہی دوست کو ڈسنے کی تیاری میں تھا۔ مجھے حسد ہوتا یاسر سے، جس کے پاس نہ اچھی نوکری تھی نہ پیسہ، پھر بھی ایک حسین فرما بردار بیوی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا تھا، اور میں عامر جو باہر سے تعلیم حاصل کرنے اور روپیہ پیسہ ہونے کے بعد بھی ابھی تک تنہا تھا۔ یہ تو کوئی انصاف نہیں ہوا۔ یہی سوچ کر میں نے وہ فیصلہ کر لیا جس کے بعد خسارہ ہی خسارہ تھا۔ کیا تم یاسر سے طلاق لے لو گی؟ میرے اس سوال پر دل نشین نے ایسے مجھے دیکھا جیسے جان سے مارنے کی دھمکی دے دی ہو۔ میں ایسے کیسے طلاق لے سکتی ہوں؟ کیوں؟ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ میں تمہیں یاسر سے بہتر زندگی دے سکتا ہوں۔ میں نے اس کے فیصلے بدلنے سے پہلے ہی باتوں میں پھنسانا چاہا، جس پر پریشان ہو کر اٹھی۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بس پھر تم یاسر سے طلاق لے لو، پھر تمہاری عدت کے بعد ہم شادی کر لیں گے۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا نہیں تھا، حکم دیا تھا، جس پر وہ بولی فرما برداری دکھاتے ہوئے یاسر کے پاس پہنچ گئی۔ اس کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ یاسر نے طلاق دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، جس پر کلیش میں آتے ہوئے میں نے اسی کے گھر میں گھس کر یاسر کو خوب مارا تھا۔ وہ دل نشین کو طلاق دے دے، وہ سادہ طبیعت انسان اپنی محبت سے مجبور پھر بھی دل نشین کو طلاق دینے کے لیے راضی نہ ہوا، تو دل نشین نے اب کے بار اسے اپنی محبت کا واسطہ دے دیا تھا، جس کے آگے
वो मजबूर होते हुए दिलनशीन की खुशी की खातिर उसे तलाक देकर खुद के घर से चला गया था, ताकि दिलनशीन इद्दत के दिन घर में रहकर पूरी कर सके। जैसे तैसे इद्दत का वक्त गुजरा और फिर हम दोनों ने शादी कर ली। अपनी ज़िंदगी में हम दोनों ही बहुत खुश थे, पर कहते हैं ना कि दूसरों को दुख देकर हम खुद खुश नहीं रह सकते। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, जब साल बाद एक रात रिश्तेदार की शादी में वापसी पर हमारा एक कार एक्सीडेंट हो गया। मैं तो इस हादसे में बच गया, पर दिलनशीन वो जांबर ना हो सकी। ये सदमा इतना गहरा था कि मेरी पूरी हस्ती को हिला गया। दिलनशीन तो मर गई थी, लेकिन मेरा ज़मीर जाग गया था, जो मुझे बार बार ये एहसास दिला रहा था यासिर के साथ की गई तमाम ज़्यादतियों का नतीजा था। एक बार फिर मैं तन्हा खड़ा था। आज दिलनशीन को गुजरे 5 साल हो चुके हैं, पर कहते हैं ना, लोग इंसान को भूल जाते हैं और इसके अमाल सारी ज़िंदगी याद रखे जाते हैं। आज भी लोग जब दिलनशीन का जिक्र करते हैं तो इस हवाले के साथ कि वो बेवफा अपने शोहर को छोड़ आई थी। दिलनशीन के लिए दिए जाने वाला ये हवाला मेरे मुंह पर तमांचे से कम नहीं था। ये मेरी इस मोहब्बत पर गाली की तरह था जो मुझे दिलनशीन से थी। मैं मर्द हूँ, इसलिए लोग मुझे कसूरवार नहीं ठहराते, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसे मोहब्बत के जाल में फंसाकर बेवफा बनाने वाला भी तो एक मर्द ही में ही था। उन गुज़रे सालों में यासिर ने दूसरी शादी कर ली थी। एक बार फिर इसकी ज़िंदगी पुरसुकून थी। जो वफ़ा उसे दिलनशीन ने नहीं दी, वो वफ़ा अब उसके साथ